رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے آپ کے اس لیکچر میں فرسٹ ایئر کی اردو کی پریزنٹیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کے سامنے نمونے کے طور پر فرسٹ ایئر کا پورا پیپر اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ہدایات دی جائیں گی۔ لیکچر کے لاسٹ تک موجود رہیے گا۔ آج کا لیکچر انتہائی اہم ہے پنجاب کے تمام 9 کے 9 بورڈز کے لیے، اور اگر آج آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن بھی آن کر لیجئے گا تاکہ بر وقت ہماری تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اردو کے پیپر حل کرنے کے طریقے کی جانب۔ اس سے پہلے ایک جملہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا، جیسے دلہن کے لیے میک اپ انتہائی ضروری ہے، اسی طریقے سے پیپر کے لیے پیپر پریزنٹیشن انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کا آبجیکٹیو کا پورشن ہے۔ نثری اسباق پر مبنی سوالات ہیں 5، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح پر مشتمل 5 MCQs، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف پر مشتمل 5 MCQs ہیں، اور تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کے حوالے سے آپ کے 5 MCQs ہیں۔ 100 میں سے آپ کے 20 نمبر کا یہ آبجیکٹیو پیپر ہے۔ اس کے بعد انشائیہ طرز کی طرف ہم جاتے ہیں۔ آپ کا سبجیکٹیو پیپر ہے، اس کا حصہ اول اور حصہ دوم سوال نمبر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، نظم اور غزل۔ تو اس میں سوال ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ یہ پیٹرن ہے آپ کا، ایک ہی نظم کے اشعار آپ کو کرنے آتے ہیں، اور اس میں آپ پہلا پورشن دیکھیں، اشعار کو اس طریقے سے آپ لکھیے، اور اس کے بعد جب جواب کی طرف آپ جائیں گے باقاعدہ نظم کا عنوان، جیسے مثال کے طور پر تسلیم الرضا، اور شاعر کا نام اکبر آبادی، اسی انداز سے مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ دے کر 2 سے 2.5 لائن میں مفہوم لکھنا ہے، اس سے لینتھی مفہوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تشریح آپ کی سٹارٹ ہوگی۔ یہ شعر گوئی کی خداداد صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس جملے سے جو کہ مصنف کے شاعر کے حالات زندگی اور شاعر کے جو کلام کی خصوصیت ہے اس حوالے سے آپ بات کریں گے۔ نظم کی اشعار کی تشریح کے حوالے سے جو ضروری ہدایات ہیں، تمام اشعار کو اکٹھا حل کرنا، اس کی تشریح کرنا بہترین ہے، کیونکہ نظم ایک ہی سوچ اور ایک ہی خیال پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسری ہدایت، نظم کے اشعار کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر مبنی ہو۔ نمبر 3، حل لغت کے بجائے مفہوم ہی تحریر کیا جائے۔ بعض بچے ایسی کی بک سے تیاری کرتے ہیں کہ وہ حل لغت لکھ دیتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے، نظم کے اشعار کی تشریح میں آیت مبارکہ، حدیث، قول اور اشعار لکھنے سے نمبر اچھے ملیں گے۔ بہتر ہوگا ان کو مارکر سے اچھے طریقے سے لکھا جائے اور پیج کے سینٹر میں کلوز کر کے ذرا لکھا جائے۔ آخری انسٹرکشن ہے نظم کے اشعار کی تشریح کے لیے کہ تشریح کرتے وقت 5 یا 6 سطور کے بعد پیراگراف بنائیں، یعنی ہر 5-6 لائنوں کے بعد آپ کو پیراگراف بنانا ہے۔ اسی طرح ایک صفحہ پر کم از کم 3 سے 5 پیراگراف بنائیں، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھیں، اور جب سوال ختم ہو تو اس انداز سے آپ لاسٹ میں لائن لگائیں تاکہ ایگزامینر کو پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ سوال ختم ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہے غزل کے اشعار کی تشریح۔ اس میں آپ سب سے پہلے دیکھیں، بے آپ نے لکھنا ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، شاعر کا نام بھی لکھیں، ضروری نہیں ہے پوری ورڈنگ لکھیں، سمپل غزل ہیڈنگ دے دی، اس کے بعد اشعار کی تشریح اور شاعر کا نام۔ اس میں آپ دیکھیں 1+9 برابر ہے 10 کے، یعنی 1 نمبر کا شاعر کا نام ہے اور باقی اشعار کی تشریح کے نمبر ہیں۔ اس میں شعر نمبر 1 علیحدہ علیحدہ تشریح ہے، جیسے نظم میں ایک ہی نظم کے اشعار کی تشریح پوچھی جاتی ہے، یہاں علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں آپ کو۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اس انداز سے شعر نمبر 1 شعر لکھنا ہے، پھر شاعر کا نام لکھنا ہے، میر تقی میر، اور اس کے بعد مفہوم اسی انداز سے جیسے اوپر آپ کو نظم میں بتایا۔ تشریح آپ نے شروع کرنی ہے تو وہی شعر گوئی میں خداداد صلاحیت رکھتے ہیں آپ، یا کوئی بھی مصنف کے کلام کی، شاعر کے کلام کی جو خصوصیت ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اس حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جائے، اور نمبر 2، غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ نمبر 3، اشعار کا مفہوم لکھنے سے ممتحن پر اچھا اثر پڑے گا، حل لغت سے گریز کیا جائے۔ اور نمبر 4 ہے، اشعار کی تشریح پیراگراف کی صورت میں مزین کریں، اور غزل کے اشعار میں آیات مقدسہ، حدیث اور قول جو کہ اس حوالے سے ضروری ہیں وہ مارکر سے لکھیے۔ جس طرح یہ لاسٹ میں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ شعر نمبر 1 ہے، اسی طرح آپ نے شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 پر آئیے، یہ حصہ دوم آپ کا ہوگا سبجیکٹیو پیپر کا۔
اقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح، سیاق و سباق کے حوالے سے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ سمپل آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں اقتباسات کی تشریح۔ اس میں الف آپ کا پہلا اقتباس ہے، اس کا آپ نے شروع کے الفاظ، بیچ میں ڈاٹس ہیں اور پھر آخری الفاظ ہیں۔ یہ آپ 2 لائنوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے آپ پیج کے سینٹر میں 2 لائنوں میں شعر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ شروع میں ہاف لائن میں پیج کے سینٹر میں کر کے آپ ابتدا لکھیں اور پھر ڈاٹس ڈال دیں، پھر سیکنڈ لائن میں شروع میں ڈاٹس ڈالیں اور آخر میں پیراگراف کا آخری حصہ لکھیے۔ سبق کا عنوان ہے اور پھر مصنف کا نام، یہ پیٹرن ہے۔ اور سیاق و سباق کی ہیڈنگ آپ دیں گے۔ آگے چل کر ہدایات دیتا ہوں۔ سیاق و سباق آپ کا بڑا ہی بہترین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تشریح آپ کی شروع ہوگی اور اس کا جملہ آپ کو بتایا کہ اردو ادب کی دنیا میں ممتاز نثر نگار کی حیثیت رکھتے ہیں، یا اس ٹائپ کے جو اور جملے آپ کے اس مصنف کے حوالے سے ہوں گے، مصنف کی کلام کی خصوصیت کے حوالے سے، اس سے آپ آغاز کریں گے۔ ہدایات اس حوالے سے دیکھیے۔ نمبر 1، سیاق و سباق کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں، یہ 5 لائنیں کم ہیں، اس کو زیادہ لائنوں میں لے کر جائیں، اور 12 لائنیں ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ 4 لائنوں پر مشتمل آپ کے اس میں 3 پیراگراف ہوں۔ سیکنڈ ہے، عبارت کی تشریح کم از کم 1.5 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ہے، حوالہ متن سیاق و سباق اور تشریح 3 صفحات سے زائد نہ ہو، آدھا پیج اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پیراگراف کی تشریح کرتے وقت اسی میں کوئی آیت مقدسہ، حدیث، قول، اشعار مارکر سے لکھیں، پیج کے سینٹر میں ذرا کلوز کر کے۔ نمبر 5، تشریح کرتے وقت ہر 6 سے 7 لائنیں لکھنے کے بعد پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس سوال کے اختتام تک اسی چیز کو برقرار رکھیں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تیار ہوگا کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ اور نمبر 6 ہے، عبارت کی تشریح کرتے وقت اس میں موجود تاریخ اور اہم شخصیات مارکر سے لکھیں، یعنی آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ ایگزامینر کو ہر لائن پڑھنی نہ پڑے، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ اس کو نمایاں ہوں اور آپ کا پیپر آسانی سے چیک ہو، کیونکہ یہ اصول ہے کہ آپ ایگزامینر کے لیے جتنی آسانی پیدا کریں گے آپ کے نمبر اتنی آسانی کے ساتھ آئیں گے۔ آخری اس میں ہدایت ہے، تشریح کرنے کے بعد یعنی سوال نمبر 3 مکمل کرنے کے بعد اس کے نیچے مارکر سے یوں لائن لگائیں تاکہ ایگزامینر کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا یہ سوال ختم ہو گیا۔ نمبروں کی ڈویژن آپ دیکھ سکتے ہیں، 1+1 +3 اور +10۔ 10 نمبر کی تشریح ہے، 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے، 1 نمبر عنوان کے ہیں اور 1 نمبر اس کے مصنف کے نام کے ہیں، یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام۔ سمپل ہیڈنگ دے دیں آپ، سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد ہے سبق کی ہیڈنگ دیں گے، اپنی مدد آپ، پھر مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ اس میں ہدایات دیکھ لیجئے، کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن اگر سبق لینتھی ہے تو 1 آدھ صفحہ اس میں آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ اس میں ہے، سبق کے خلاصہ میں موجود اہم تواریخ، مشہور واقعہ، اہم شخصیات اور مشہور جگہ کے نام مارکر سے لکھا جائے، یعنی اس کو ہائی لائٹ کریں جیسا کہ اوپر بھی آپ کو کہا تھا۔ تیسری ہدایت ہے، صرف سبق ہی میں موجود الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کی جائے، آسان الفاظ کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن جو الفاظ اور جملے استعمال ہوئے کوشش کریں اس لیول کے جملے اور الفاظ آپ بھی استعمال کریں۔ 1 نمبر اس میں مصنف کا نام کا، 9 نمبر خلاصہ کے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، علامہ اقبال کے نظم پیغام کا خلاصہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو سمپل آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں سوال نمبر 5 اور نظم کا خلاصہ۔ اس کے بعد نظم کی ہیڈنگ دے دی پیغام، اور آپ خلاصہ شروع کریں گے کہ شاعر کہتا ہے۔ ہدایات اس حوالے سے کہ کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ خلاصہ نظم کا اگر مختصر اور نظم پر پورا اترتا ہو، جس سے پوری نظم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، تو 5 نمبر آپ کو پورے کے پورے ملیں گے۔ نظم کے خلاصہ کو ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے، سوال کے اختتام پر لائن لگا دی جائے۔ سوال نمبر 6، امتحانی تیاری کے موضوع پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ یا کالج کے جلسہ تقسیم انعامات کی روداد لکھیں۔ روز نامچہ کے متعلق بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ ضروری ہدایات اس میں دیکھیں، گفتگو سادہ اور بے تکلف انداز میں ہو، دونوں افراد کی گفتگو برابر ہو، یعنی اگر آپ لکھ رہے ہیں مکالمہ تو اس میں اگر آپ نے 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ ہے تو 12 دونوں کے دوستوں کے مکالمات، یعنی ٹوٹل 24 ہو جائیں گے۔ کرداروں کے نام واضح لکھیں، موقع کی مناسبت سے محاورہ، شعر، تشبیہ وغیرہ کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ بات چیت با مقصد اور آخر میں کسی نہ کسی نتیجہ پر ضرور پہنچنی چاہیے۔ بے مقصد باتوں اور
اس میں غیر ضروری طوالت سے گریز کیا جائے۔ طوالت لمبائی کو کہتے ہیں، یعنی بچے بعد بونگیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مکالمہ میں برچستگی اور بے ساختگی کی جھلک نظر آنی چاہیے، جیسے عام گفتگو میں تیزی سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، فوراً جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ مکالمے میں روزمرہ یا عام بول چال کا خیال رکھا جائے۔ اور نمبر 9 ہے، جن لوگوں کے درمیان مکالمہ ان کا نام مارکر سے لکھے جائیں۔ اور 10 ہے، رموز اوقاف کا خیال رکھا جائے، اختتام پر لائن لگا دی جائے۔ سوال نمبر 7 ہے، فیس معافی کی درخواست بنام پرنسپل۔ سمپل ہیڈنگ بھی آپ دے سکتے ہیں، درخواست نویسی یا عرائض نویسی، اور اس کے بعد آپ ٹائٹل اس کا چاہیں لکھیں، لیکن درخواست میں بھی آ جائے گا۔ درخواست آپ شروع کریں گے، ابتدا میں 3 باتیں ہوتی ہیں، بخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ ڈگری کالج اور الف ب ج۔ اس کے بعد عنوان ہے درخواست برائے فیس معافی، اور پھر اس انداز سے جناب عالی، اور پھر آپ کا نفس مضمون شروع ہوگا درخواست کا، نہایت ادب سے گزارش ہے، اور آپ اختتام اس جملے سے کریں گے، خدا آپ کا اقبال بلند کرے، یا اور اس قسم کے جو تعظیمی جملے ہوتے ہیں، دعائیہ جملے ہوتے ہیں، اس سے آپ اختتام کریں گے۔ لاسٹ میں یہ درخواست گزار جدید اصطلاح العارض آپ نہیں لکھیں گے، آپ کا تابع فرمان، اور اس کے بعد حمزہ چھوٹی یا بڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، یہاں لام میم نون لکھا ہے، یہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ ہے نیچے 1 جون 2019، یہ پیٹرن ہے اس کا، لیکن یہ درخواست گزار کے سامنے آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا بھی نیچے لکھا ہے، ہدایات میں بھی آپ دیکھ لیں گے، درخواست کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات پر مشتمل ہو۔ کوشش کریں کہ درخواست کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ ایک اس کے دائیں طرف سے شروع کریں۔ نمبر 3 ہے، درخواست لکھنے کے دوران اپنا نام، کالج یا شہر کا نام مت لکھیں، کیونکہ یہ آپ کی شناخت شو ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کی پہچان اور شناخت واضح نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4 ہے، درخواست لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ افسر یا حکمران کا عہدہ ضرور لکھا جائے، جیسے پرنسپل کا نام ہے تو بخدمت جناب پرنسپل آپ لکھیں گے۔ درخواست میں عنوان ضرور لکھیں، جیسے آپ کو اوپر سیمپل میں بھی دکھایا۔ اس کے بعد جناب عالی لکھا جائے گا، اور لکھنے کے بعد درخواست کا نفس مضمون آپ پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے۔ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے آپ کی درخواست۔ نمبر 1 آغاز یا تمہید، نمبر 2 نفس مضمون ہے، اور نمبر 3 اختتام ہے۔ آغاز کہہ رہے ہیں کہ چند تمہیدی کلمات سے کیا جائے گا جو کہ درج ذیل ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مؤدبانہ گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، نہایت ادب سے التماس ہے، یا نہایت ادب سے ملتمس ہوں۔ نفس مضمون کے حوالے سے کہ درخواست زیادہ طوالت پر مبنی نہ ہو، یعنی زیادہ لینتھی نہ ہو، اپنا مدعا واضح کریں، یعنی جس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ اختتام میں آپ کی عین نوازش ہوگی، یا اوپر آپ کو جو اللہ آپ کا اقبال بلند کرے اس قسم کے جملے آئیں گے۔ امید ہے آپ میری درخواست پر غور فرمائیں گے۔ اور تیسرا اسی طرح اختتامی جملہ ہے، میں شکر گزار ہوں گا۔ درخواست گزار اور العارض انتہائی دائیں جانب لکھیں گے، اور تاریخ کا یہ پیٹرن آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد درخواست لکھنے کے دوران ان الفاظ کو صحیح لکھا جائے، جو بچے عام طور پر غلطی کرتے ہیں۔ صحیح الفاظ ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اور جی یہ غلط ہے، کیونکہ جناب اور صاحب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو درست کیا ہے، بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت پرنسپل صاحب۔ جناب اور صاحب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو اگر جناب کا استعمال کریں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے، اور اگر صاحب لکھیں گے تو پھر جناب آپ نہیں لکھیں گے۔ دوسرا عنوان ہے، غلط عنوان جو بچے لکھتے ہیں، فیس معافی کی درخواست، یہ پیٹرن نہیں ہے، آپ صحیح دیکھ سکتے ہیں، درخواست برائے فیس معافی۔ اس کے بعد جناب عالی کا پیٹرن دیکھیے، بچے یوں لکھتے ہیں جناب عالی اور یا جناب عالیہ، یہ غلط ہے، جناب عالی آپ دیکھ رہے ہیں صحیح کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان تجویز کریں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ کو عبارت جو دی گئی ہوگی اس کا آپ شروع کا جملہ اس انداز سے لکھیں، اور پھر اس کے بعد ڈاٹس، اور پھر آخری جملہ، یہ 2 لائنوں میں شعر کی صورت میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مقصد ہے صرف کہ آپ ایسے انداز سے لکھیں کہ خوبصورتی آئے اور عبارت واضح ہونی چاہیے۔ تلخیص کے حوالے سے جو ہدایات ہیں، نمبر 1 تلخیص اصل عبارت سے 1/3 ہونی چاہیے۔ نمبر 2 سب سے پہلے عبارت کو غور اور توجہ سے کئی بار پڑھیے، یہاں تک کہ عبارت کا مفہوم اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ نمبر 3 ہے عبارت کے اہم نکات پر نشان لگائیے، یعنی واضح کریں اپنے آسانی کے لیے۔ نمبر 4 ہے تشبیہات اور تعریفات اس کو ختم کر کے مفہوم کو سادہ الفاظ میں بیان کریں۔ اور نمبر 5 ہے عبارت میں اگر کوئی شعر ہو تو اسے ترک کر دیا جائے، یعنی اسے چھوڑ دیا جائے۔ عبارت کا عنوان آپ کو دینا ہوتا ہے، وہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہوتی ہے اس حوالے سے آپ اس کا عنوان دیتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔
اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجیے گا، تاکہ بر وقت آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے تمام مٹیریل، ڈیٹا اور معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ابھی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔